नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, या रसूल इमाम ज़माना, बुलंदतर सलवार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली मौला अली सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। बराए खुशनूदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। एक सूरत मुबारकतुल फातिहा बराए कुल मोमिन मोमिनात बिलखुसूस काशिफ अब्बास इब्ने मसूद हुसैन, अफजाल हुसैन इब्ने फैयाज हुसैन, शाहिदा बेगम बिनते वाहिद हुसैन, सैयदा नुसरत फातिमा बिनते सैयद मकसूद हसन रिजवी, सैयदा बानो बिनते गुलाम कासिम, सैयदा सुरैया बानो बिनते इफ्तिखार हुसैन, सैयद शरफुद्दीन हुसैन नकवी बिन सैयद अल्ताफ हुसैन नकवी और सैयद इजहार हुसैन इब्ने सैयद जुल्फ़िकार हुसैन। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المالك الحق المبين الصلاة والسلام والتحية والإكرام والأشرف الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوس سرور کونین صاحب خواب قاسم جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام على وليه ووصيه ووزيره وأخيه وأشرف إثرته وذريته وباب الحكمته وناطق الحجته سيد الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ تمام تر تعریفیں اس خالق عالمین کے لیے، اس رب العزت کے لیے کہ جس نے ہمیں کتاب حکمت عطا کی، قرآن کریم جیسا، قرآن حکیم جیسا نور عطا کیا، اور تمام تر درود و سلام محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ہم کہتے ہیں کہ اس ماہ میں خاص طور پہ
جو خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ اس ماہ میں اس کتاب کا نزول ہوا. اور یہ کتاب حکیم ہے، قرآن حکیم ہے. کیوں ہے حکیم؟ حکیم کے معنی کیا ہیں؟ حکیم کے معنی ہیں، حکیم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حکم. حکم کے معنی کہ جب کسی کو نالج ہو اور نالج کے بعد اگر وہ کریکٹ کرا سکے آپ کو. لیکن نالج بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ کریکٹ کرا سکے. کیوں؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ جی ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. ہم سوشل نارمس کے تحت یہ سوچنا شروع کر دیتے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم یہ کام کر دیں ایسا نہ ہمارے دشمن بن جائے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ نالج بھی رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، کریکٹ بھی کرتا ہے. اور دراصل قرآن کیا ہے؟ قرآن تجلی ہے، تجاوی نہیں ہے. دونوں کی ایکسپلینیشن میں آپ کو دیتی ہوں، پھر میں آگے بڑھتی ہوں. جیسے کہ میں پانی پلا رہی ہوں، ایگزامپل دیتی ہوں. میرے پاس ایک جگ ہے، جگ میں سے اگر میں ایک گلاس پانی کا نکال دوں تو اس جگ میں ایک گلاس کم ہو جائے گا. تو یہ ہے تجلی. لیکن تجلی کیا ہوتی ہے کہ اس میں سے جتنا نکالتی جاؤں وہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا. تو قرآن مجید جو ہے وہ تجلی ہے، جتنا نکالتے چلے جائیں گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا. جتنے دروں کو کھولتے چلے جائیں گے اتنا علم بڑھتا چلا جائے گا. یہ تو امام متقیان نے کہا تھا کہ امام نے کہا تھا کہ میں نے اپنے رسول سے 1000 علم سیکھے ہیں، اور ان 1000 علموں کو میں نے اپنے علم کے ساتھ جوڑا اور میں نے ضرب دیا. ملٹیپلائی انگلش میں بتا دوں جن بچوں کو نہیں پتا، تو میں نے ملٹیپلائی کیا 1000 کو 1000 علوم سے ملٹیپلائی کیا. تو جو پوچھنا ہے آج مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا علم ہے. اور قرآن مجید ہم بہت چھوٹی سی ایگزامپل دیتے ہیں کہ اگر تجلی کی ایگزامپل دینی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ جی دنیاوی ایگزامپل کے طور پہ علم جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھے گا، کم نہیں ہوتا. جتنا سکھاتے ہیں انسان اتنا ہی زیادہ سیکھتا چلا جاتا ہے. تو آج جو موضوع میں نے اٹھایا ہے وہ ہے سورہ یاسین. میں مسکرا اس وجہ سے رہی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. اور بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید آج بھی موقع مجھے ملا ہے ممبر سے، ہو سکتا ہے کوئی کسی ایک کی اصلاح ہو جائے، کسی ایک کی اصلاح ہو جائے. اور وہ جو ایک جس کی اصلاح ہو جائے ہو سکتا ہے میرے نامہ اعمال میں وہ نام لکھ دیا جائے. کیونکہ اثرات تو ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے. میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی. سورہ یاسین اگر میں اس کو ڈائسیکٹ کروں تو میں اس طریقے سے کہوں گی کہ سورہ یاسین جو کہ 7 مبین پہ مشتمل ہے، جو 5 رکوع پہ مشتمل ہے، جو کہ 86 آیات پہ 83 آیات پہ مشتمل ہے، جو کہ 807 ورڈز پہ مشتمل ہے، جو کہ 3028 حروف پہ مشتمل ہے. تو یہ ہے یاسین جو. اور پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو بھی یاسین پڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ الحمد ایک دفعہ پڑھی تو الحمد کیا 2/3 کا قرآن کا ثواب ہے. اسی وجہ سے ہم ایک دفعہ الحمد پڑھتے ہیں اور ایک دفعہ قل اللہ پڑھتے ہیں تو 1/3 کا ثواب جب قل اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارا پورا قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے لیکن یاسین کے لیے ہے کہ جو ایک دفعہ یاسین پڑھتا ہے اس کو پروردگار عالم اس طریقے سے انعام عطا کرتا ہے کہ جس طریقے سے اس نے 12 قرآن مکمل کیے. اور ہر حرف کے بدلے میں پروردگار عالم آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے. اس وجہ سے میں نے یہ پوری کیلکولیشن نکال کے محنت کی اور میتھمیٹیکل جو ہے کیلکولیشن کمپلیٹ کی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جب آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کانشیسلی پڑھیں کہ یاسین ہی نہیں پڑھ رہے، آپ اپنے نامہ اعمال میں 3028 نیکیاں لکھ رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں، یاسین کی ایک بہت بڑی فضیلت بھی ہے. اور وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ سورہ فاتحہ سن رہے ہیں یا کوئی اور سورہ سن رہے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ یقیناً قرآن سننے کا ثواب مل رہا ہے، لیکن سورہ یاسین کے لیے لکھا ہے کہ اگر آپ سورہ یاسین سن رہے ہیں تو اس طریقے سے کہ جیسے 12,000 آپ نے اشرفیاں صدقے کیے ہیں اللہ کی راہ میں. صرف سننا.
اور جس وقت یاسین ہو رہی ہوتی ہے نا ہم لوگ بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ. کبھی کبھار مجھے بھی جواب دینا پڑ رہا تو میں بھی ان میں انکلوڈ ہوتی ہوں, تو میں اپنے آپ کا بھی محاسبہ کرتی ہوں ساتھ ساتھ کہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس میں نہیں ہوں, میں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہوں کبھی کبھار. اور ذہن سے بات اسکپ ہو جاتی ہے کہ جی ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں, کس لیے پڑھ رہے ہیں اور کہاں پڑھ رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ جانیں ہم. اور یہ یاسین ہے کیا؟ بہت ہی زیادہ مشہور روایت کے حساب سے یاسین جو ہے وہ قلب قرآن. تو ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے. اور میں اس یاسین کو اگر میں کہوں کہ اگر میں منسلک کر دوں مولا متقیان سے, علی ابن ابی طالب سے, کس طریقے سے؟ کیونکہ ایک قرآن صامت جو ہے اس کا دل ہے اور دوسرے قرآن ناطق کا دل ہے. دونوں کا نام سننے میں جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے ثواب مل رہا ہوتا ہے, اور اگر دونوں کو مکمل ہے. اور علی, اگر میں کہوں کہ علی کیسا جنشن ہے تو علی میں ایک ایسا جنشن, تو مجھے کہنا الفاظ ہی صحیح نہیں ہوگا, ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں سے گزرے بغیر کسی بھی مسلمان کا جو ہے نا وہ راستہ مکمل نہیں ہو سکتا, وہ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس جگہ سے نہ گزرے, چاہے وہ علی کو امام مانے, خلیفہ مانے یا کچھ اور مانے. ماننا علی کو ضروری ہے. تو بس آج چھوٹی سی چیزوں کو لے کے دیکھیں, ہم ویسے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہم کسی سے نہیں ملا سکتے. اگر میں کہوں کہ جی علی جیسی مثال لے کر آئیے یا علی کی میں کوئی سملیرٹی کچھ بتا رہی ہوں, کوئی تشریحات دے رہی ہوں, تو میں نہیں دے سکتی. کیوں؟ کیونکہ اگر مجھے کہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ جی فون پہ کہ جی جوبرگ کیسا ہے, میں کہوں کہ یار زیادہ ویسا نہیں, چلو اسلام آباد جیسا ہے, تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں جلدی سو جاتے ہیں لوگ, قائد ہے, سکون ہے, ہریالی ہے, یہ ہے وہ ہے, بندہ دبا. لیکن ہر چیز کو اس کی سملیرٹی سے جانا جاتا ہے, اس کی سملیرٹی سے سمجھا جاتا ہے. یہاں پہ اگر میں علی کو سمجھانے کی کوشش کروں تو میں کس حساب سے سمجھاؤں, کیونکہ ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں. جس طریقے سے قرآن میں یاسین جیسا کوئی نہیں, کوئی سورہ نہیں, اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب جیسا کوئی نہیں. اور ایک اور اگر میں کہنا شروع کروں اگر یاسین کی جو میں ٹرانسلیشن شروع کروں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین, تو کیا ہے, کس چیز سے شروعات ہو رہی ہے؟ حروف مقطعات سے شروعات ہو رہی ہے. کون جانے حروف مقطعات کو؟ کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں. کوئی ایگزامپل دے سکتا ہے؟ نہیں. بالکل اسی حساب سے کہ جب رسول سے لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ سلمان نے نہیں کہہ دیا کہ وہ علی کو نہیں جانتے, تو سلمان نے آ کر کیا کہا کہ یا رسول اللہ, کیونکہ میں نے سنا ہے علی کو یا آپ جانتے ہیں یا اللہ. تو ترجمہ شروع کروں گی ساتھ ساتھ, یقیناً پوری تو نہیں پڑھ سکتے, چند ہی آیات ہوں گی جو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ذرا سی نظر ثانی کریں, تاکہ نیکسٹ ٹائم جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو خیال رہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں, سیدھے راستے پر ہیں. یہ قرآن غالب ہے اور غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے. ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یاسین کو اگر ہم ڈیوائڈ کرنا چاہیں, ڈائسیکٹ کرنا چاہیں, تو جو پہلا پارٹ ہے وہ انٹروڈکشن ہے, جو دین کا انٹروڈکشن, ٹھیک ہے, کہ قرآن ہے, اس کے علاوہ توحید ہے, اور توحید کو بھی ثابت کیا گیا ہے لاجیکل ریزنز کے ذریعے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آخرت کے بارے میں تذکرہ ہے, پھر اس کے بعد نبوت کے بارے میں تذکرہ ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو کنکلوژن ہے سارا کا سارا. اس طریقے سے یاسین جو ہے نا وہ اسمبل کی گئی ہے. تو پروردگار نے بہت ہی خوبصورتی سے کی ہے, لیکن اسی انداز سے کی ہے. تو شروع کا جو انٹروڈکشن پارٹ ہے وہ اس میں پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں, اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. آیت نمبر 6, ہم نے ان لوگوں کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑ گئے ہیں اور جکڑے گئے ہیں.
جس کی وجہ سے وہ اپنا سر اٹھائے ہوئے. یہ ایک ایسی آیت تھی کہ جس کو مجھے سوچنے میں مجبور کر دیا کہ جب اگر کسی کے گلے میں ٹاپ ڈالا جائے تو اس کا گلا کیا ہوگا, اس کی گردن کیا ہوگی, جھکے گی یا اٹھے گی؟ جھکے گی نارملی. لیکن یہاں پہ خاص طور کا تذکرہ کر رہے ہیں پروردگار عالم, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لے کر آئے. اور وہ کس طرح کا توقع ہے؟ وہ اس طرح کا توقع ہے کہ جس نے ان کی یہ جو تھوڑیاں جو چن ہیں ان کو لاک کر لیا ہے. اور لفظ استعمال ہوا ہے مقمحون کا. مقمحون اس کا روٹ ورڈ ہے مقمح. مقمح کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ عربوں میں کیا ہوتا تھا کہ جب اونٹوں کو باندھا جاتا تھا ان کے چہروں سے باندھنے کے بعد ان کی رسیوں کو پیچھے کھینچ لیتے تھے, اور جب ان کی رسیوں کو پیچھے کھینچتے تھے تو ان کی گردنیں جو تھیں وہ اکڑ جاتی تھی, سیدھی ہو جاتی, اور ان کو ارد گرد کا کچھ نظر نہیں آتا تھا. تو یہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی گردنیں اکڑ جاتی ہیں اور پھر ان کو ارد گرد کا کچھ نظر نہیں آتا. تو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ان لوگوں کی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے طے کر لیا ہے. ہوتا ہے نا کہ ہم نے, کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ایگزام سے پہلے بہت مارنے کوشش کریں گے, پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو, لیکن انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ نہیں ہم نے فیل ہونا ہے. ہم نے تو اچھے نمبر لا سکتے ہیں پھر بھی نہیں لے کر آنا. بہت معذرت کے ساتھ درود پڑھتی ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو بس وہ لوگ طے کر چکے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ طے کر چکے ہیں پہلے سے. پھر اس کے بعد نیکسٹ والی آیت میں لگا ہے کہ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے, ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے, اور انہیں ڈھانپ رکھا ہے, انہیں اب کچھ نہیں سوچتا. پھر اس کے بعد ہے کہ ان کے لیے یکساں ہے کہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, یہ نہیں مانیں گے. ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار بہت سارے ذاکر بیچارے آتے ہیں, اپنی محنت کر کے چلے جاتے ہیں, چیخ پکار کے چلے جاتے ہیں. بہت اچھی اگزامپل ہمارے سامنے آج کل کی ہے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کیوں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ وہ بیچارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں پیو یہ لال شربت, لیکن انہیں کے سامنے رکھ کے پیا جاتا ہے سب سے پہلے. میں مذاق کے طور پہ کہہ رہی ہوں. یہ اپنی اپنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ کچھ بھی سمجھا دو ان لوگوں کو. یہ لوگ وہ ہیں جو کبھی نہیں سمجھیں گے. بس کوشش کیجیے گا کہ ہم ان میں سے شمار نہ ہوں. دیکھیے یاسین کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. جب ہم یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ سب کو پتا ہوگی ماشاء سے, ویسے تو ہم نے تو یاسین کو فکس کر دیا ہے کہ جو مرنے والا ہو اس کے ساتھ پڑھا جائے, یا اگر وہ مر گیا تو اس کے ساتھ پڑھا جائے. تو موت کے ساتھ ہم نے اس کو ایسوسیٹ کر دیا. ایسی بات نہیں ہے. یاسین کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر آپ کا کہا جاتا ہے خاص طور پہ کہ اگر آپ کو کوئی مشکل آ جائے تو آپ یاسین پڑھیں, رزق روزگار کا کوئی ایشو ہو تو یاسین پڑھیں, امام جواد علیہ السلام کو ہدیہ کریں, یا پھر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس کے علاوہ بھی یاسین کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں, جیسے کہ اگر کسی کو گھر چاہیے یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ یاسین پڑھے. اس کے علاوہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہوں, وہ دشمنوں سے چھپ جائے, کیونکہ رسول اکرم نے یاسین پڑھی تھی جب ہجرت کر رہے تھے, تو جو دشمن تھے ان کو نہیں دیکھ پائے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے عیب چھپے رہے, وہ دشمنوں سے دور رہے. آج کل کے زمانے میں تو یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ ٹومے لگے ہوتے ہیں, تو یہ خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے کہ ہمارے شیعوں سے کہو کہ یاسین پڑھیں, نہ پڑھ سکیں تو ضرور سنیں. اتنی خاصیت ہے, اتنی اہمیت ہے. اور یہ اگر گھروں میں اگر ناچاکیاں چل رہی ہوں, مسئلے مسائل چل رہے ہوں, تو آپ نے بہت مشہور ہے یاسین کیا ہے, اپنے ابھی آج اس کا تذکرہ بھی کروں گی, کہ جو پڑھی جاتی ہے خاص طور پہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان میں جو ہے نا اگر ناچاکیاں ہوں بہت زیادہ تو وہ زیادہ پڑھی جاتی ہے. تو یاسین کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم کچھ بھی بتا دو گے, کچھ بھی سمجھا دو گے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ وہی کریں گے جو ان کا دل ہے. میری پروردگار عالم کہہ رہے کہ میری ساری آیات کھل کے ان کے سامنے ہیں, اس کے باوجود بھی یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین نہیں رکھتے. تو بس کیسے غیب پر یقین نہیں رکھتے ہیں, میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی. اللہ تعالیٰ لاجیکل ایگزامپل دے رہا تو تھوڑی سی ذرا سا آگے بڑھوں. ہم سب خواب دیکھتے ہیں, سب دیکھتے ہیں ماشاء اللہ سے. جو نہ دیکھے وہ نارمل کہلایا جاتا ہے, میں بتا دوں آپ کو. تو سب کا سر ہلانا بہت ضروری ہے.
once in a while صحیح لیکن سب دیکھتے ہیں. اب جب خواب دیکھتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خواب میں چیخ رہے ہوتے ہیں, خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, خواب میں ہاتھ پاؤں بھی چلا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ تو سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا خواب میں بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم بولتے ہیں بغیر زبان کے خواب میں, ہم دیکھتے ہیں بغیر آنکھوں کے خواب میں, ہم سنتے ہیں بغیر کانوں کے. یہ دلیل ہے اس رب العزت کی کہ وہ رب جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے, اس رب کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے قلوب کو, ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر لیا ہے. تو جو بے شک آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں لیکن اگر آپ کا دل اللہ کی طرف ہے تو یقین مانیے آپ کو اس کا بھی ثواب مل رہا ہوگا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حضور حیدری بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. نہ جانے کیوں ٹائم بہت تیزی سے نکل جاتا ہے جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں. تو میں اپنی بات کر رہی ہوں لیکن ہاں بہت تیزی سے نکل رہا ہے. میں اپنی بیچ کی آیتوں کو اسکپ کر کے آیت نمبر 12 کی طرف آتی ہوں. بہت ہی مشہور آیت ہے, آپ سب لوگوں کو یاد بھی ہوگی ماشاء سے, انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. میں پوری نہیں پڑھ چکی. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں, اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں, ہم لکھ رہے ہیں. اس میں قرآن مبین ہے, کتاب مبین ہے. اب یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے, ہمارے ذہنوں میں کیا چیز ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہی چیز ہے کہ عمل کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ نیت پہ ہے. اور عمل کا جو اثر ہے اس کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں صرف تمہاری نیتیں نہیں لکھ رہا, میں صرف تمہارے اعمال نہیں لکھ رہا, میں اس کے بعد جو ہونے والے اثر ہے میں ان کو بھی لکھ رہا ہوں. یہاں بتاؤ گے نا مصیبت, ہماری نیت اچھی تھی, ہمارے اعمال اچھے تھے, لیکن اگزامپل میں نے اس کو کریکٹ کرا دیا اپنی بیٹی کو سب کے سامنے. عمل اچھا تھا, نیت اچھی تھی, اثر غلط ہو گیا. لیکن پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں اس کے اثرات بھی لکھ رہا ہوں. کچھ چیزوں کے اثرات ساری زندگی رہتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں. کس طریقے سے؟ اگر دوست بہت اچھا تھا, بہت اچھی چھوٹی سی ایگزامپل دے رہی ہوں, لیکن اس کی صحبت کی وجہ سے اثر غلط ہو گیا, بچہ سگریٹ پینے لگا یا کسی اور کام میں لگ گیا. وہ اثر جو ہوا ہے جس کے بعد اس بچے نے ساری زندگی سگریٹ پی, ان سارے جو بھی غلط کام کیا, ان سارے آثاروں کا, ان سارے اعمال کا جو گناہ ہے وہ لکھا جاتا رہے گا. تو ذرا توجہ رکھیے گا کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوں تو ذرا یہ ضرور سوچیے گا کہ یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس عمل کے بعد اس کا اثر کیسا ہوگا. کیونکہ پروردگار عالم یہی تو ارشاد فرما رہا ہے, وہ رب العزت یہی کہتا ہے کہ اثر کا بھی حساب میں لکھوں گا, جو اس کا اثر ہوگا اس کا بھی حساب میں لکھ رہا ہوں. لیکن ہم کیا کریں, ہم جو بندے ہیں نا وہ بڑے ہی جو نا وہ ناقص بندے ہیں, بھول جاتے ہیں. لیکن پروردگار عالم کہتے ہیں کہ اگر تم بھول بھی گئے, تمہاری نیت اچھی تھی, تمہارا عمل اچھا تھا, پھر اس کے بعد تم میری بارگاہ میں آؤ گے, پھر اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا کہ اس کو معاف کرنا ہے یا اس کو روک لینا ہے. اور اس کے ڈیسائیڈ کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اس کے ڈیسائیڈ کرنے کا کرائٹیریا بہت ہی چھوٹا سا ہے. وہ چھوٹا سا کرائٹیریا کیا ہے کہ اگر ہم جو کہا جاتا ہے کہ جی کام کی بات کریں, مجلس سے ممبر سے کام کی بات ہی کر رہی ہوں, کیونکہ کرائٹیریا بہت چھوٹا سا ہے کہ اگر میں بہت سارے روزے رکھوں, نمازیں پڑھوں, حج کروں, سب کچھ کروں, لیکن اگر محبت علی نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یا پھر آئے بلب بہت ہی مشہور ہے کہ یا رسول اللہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. تو اگر آج یہاں یہ بات نہیں کی تو ہم نے کوئی بات نہیں کی, اور اگر یہی نہیں میں ایکسپلین کر پائی کہ علی کی فضیلت کیا ہے تو کوئی فائدہ نہیں میری یہاں پہ بیٹھنے کا. تو
تو بس پروردگار عالم، لیکن ہم افسوس یہ کرتے ہیں کہ ہم علی کو اس حساب سے سمجھیں ہم نے جو ذہنوں میں کانسیپٹ رکھا ہوا ہے کہ علی کیا، علی جنگجو انسان، علی کیا، علی بہادر انسان، علی کہ یہ ہے نا مشکل کے وقت میں یقیناً یاد ضرور کرتے ہیں مشکل کشا کو، بھائی سی بات ہے مشکل کشا ہیں، لیکن علی کو سمجھا کتنا ہم نے، کیونکہ آج اگر یہ میں تذکرہ کروں کہ آپ سب جانتے ہوں گے ماشاء اللہ سے 3 دن سے مجلس سے سن رہے ہیں، وصیت علی جانتے ہیں؟ کتنے لوگ وصیت علی جانتے ہیں؟ بہت ضروری تھا یہ وصیت علی، چلے چھوڑیے، ذرا اس بات پہ غور کیجئے گا کہ علی ابن ابی طالب نے ابن ملجم کو، جبکہ وہاں پہ 2 قاتل موجود تھے، 2 قاتل موجود تھے، ایک شبیب اور ایک ابن ملجم، شبیب نے جو وار کیا وہ ستون پہ لگا، وہ ضائع گیا، اور ابن ملجم نے وار کیا کیونکہ ابن ملجم چاہتا یہ تھا کہ علی ابن ابی طالب کی گردن پہ وار کرے، لیکن اس کے ہاتھ کانپے اور اس نے سر پہ وار کیا، تو لیکن علی ابن ابی طالب نے جگایا کیوں ابن ملجم کو؟ یہ سوال، اگر اس سوال کا جواب مل جائے آپ کو بہت سارے جوابات مل جائیں گے. کیا وجہ تھی؟ علی جانتے ہیں کہ وہ قاتل ہے، لیکن علی پھر بھی اس کو جو اپنا دشمن نہیں مانتے، اس کو قدر سے پہلے جگایا. اور ہم اپنے ہی بچوں کے دشمن بن جاتے ہیں. قدر کا نام نہیں آیا، ابھی سویا ہے بچہ، پوری رات پڑھائی کر کے لیتا ہے، تھکا ہوا ہوگا. ہم اپنے ہی بچوں کا دشمن بن جاتے ہیں، بچے کو نہیں جگاتے. لیکن وہاں پہ علی ابن ابی طالب سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جگانا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، کہ بے شک یہ میرا قاتل ہے، مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس کو جگاؤں گا اس کے بعد یہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی مولا متقیان جگا رہے ہیں. تو بس، لیکن یہ نا جو یاسین کا جملہ، یا حسرت افسوس 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 ہے بندوں کے حال پر. موقع نہیں ہے اور نہ ہی اتنا وقت ہے، ورنہ تفصیل سے بتاتی کہ حسرت ہوتی کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو انسان حسرتوں کا مجموعہ ہے، جس دن سے پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کر جب تک مر جاتا ہے تب تک حسرتیں ہی حسرتیں ہیں. آج اس کی، کل اس کی، پرسوں اس کی، اس کی بات. حسرتوں کو بھی بہت سارے حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک وہ خواہشیں جو ملی نہیں، یا وہ جو مل کے چلی گئی. تو وہ حسرتوں کو جو نا وہ ہم بہت لمبا ٹاپک ہے، بہت ہی ڈفرنٹ ٹاپک ہے. لیکن جب اس بات پہ بحث ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ان اثرات کی بنیاد پر جب لکھ دے گا تو معاف کیوں کرے گا. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کے میں آگے بڑھوں گی کہ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں، ماشاء اللہ سے ذی شعور کا مجمع ہے، سمجھدار لوگ ہیں یہاں پہ سارے کے سارے، اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک سونا ہے لیکن گندا ہے، اور دوسرا پتھر ہے لیکن بہت صاف ستھرا ہے، آپ صاحب عقل ہونے کے ناطے دونوں میں سے کس چیز کو چوز کریں گے؟ سونے کو. بھائی کیوں چوز کریں گے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ صاف ہو سکتا ہے. تو یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے وہ سونا ہے جن پہ تھوڑی سی گناہوں کی گرد آ رہی ہے. نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. علی مرتضی بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ہم گناہ گار ضرور ہیں لیکن ہم منافق نہیں ہیں. تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے، ایک امید ہے، ایک حسرت ہے، ایک امید ہے کہ ہو سکتا ہے ایک دن ایسا آئے کہ ہم دوبارہ سے واپس پلٹ جائیں اور ویسے شیعہ بن جائیں جیسے کہ ہمارے مولا چاہتے ہیں. بس دعائیں کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اسی نیت کے تحت ہم سب لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آئے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق ہی نہیں دی، وہ گھر پہ بیٹھے ہیں. اللہ نے آپ کو اتنی توفیق عطا کی، آپ اس فرش عزا پر ہیں، ذکر علی کر رہے ہیں، ذکر حسین کر رہے ہیں، ایک اچھی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک اس محفل میں بیٹھے رہیں گے پروردگار عالم وہ رب العزت آپ کی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا چلا جائے گا. جتنی دفعہ آپ یا علی کہتے رہیں گے اتنی دفعہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا. جتنی دفعہ نعرے کے بعد درود پڑھتے رہیں گے آپ کے گناہ دھلتے رہیں گے. یہ بہت بڑی اپارچونیٹی ہوتی ہے، ہم لوگ اس کو زیادہ توجہ نہیں دیتے، لیکن یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی ہمیں کہ ہم جہاں پہ ہمیں موقع ملا کہ ہم نے جاتے. اب آگے بڑھوں گی اور ساری پیچھے آیتوں کو پڑھتی ہوئی یاسین کی آیت نمبر 36 پہ آؤں.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم میں شاہ ہمارا ہے کہ بے عیب، سبحان کا لفظ ہے وہ بے عیب کے لیے آتا ہے کہ بے عیب ہے وہ ذات کہ جو خلق کرنے والا ہے تمام جوڑوں کو ان کے سیم، آسان الفاظ میں سیم نفوس کی. تو پہلی چیز جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور آج کل کی سائنس ماشاء سے بہت ایڈوانس ہو گئی، سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں خلق کیا. یہاں تک کہ ایک ایٹم کے اگر ہم اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی پلس مائنس ہے. تو ہر جگہ جوڑے پروردگار عالم بنا رہا ہے، اور وہ جوڑے بنا لیے پروردگار عالم نے، اور ان کو ان جیسے ہی جوڑے عطا کیے. جو کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے تھے، ہمارے ہسبینڈ ایسے تھے، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب پروردگار عالم نے کہہ رہا ہے کہ جیسے آپ ہو ویسے ہی ملے گا، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ اچھے ہو جائیں تو آپ ویسے ہی کیجیے جیسے آپ چاہتے ہیں ان کے ساتھ. اور یہ آیت بہت زیادہ، میں جس آیت کا تذکرہ کری تھی نا کہ اگر ہسبینڈ وائف نہ چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے، کہ آیت نمبر 36 سے بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے. لیکن توجہ کیوں دلانا ضروری ہے؟ کیونکہ یہاں پہ پروردگار عالم بدن کی بات کر رہا ہے، جسم کی، روح کی بات کر رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں روح کیا ہے، اور نفس کی بات کر رہا ہے. اچھا، یہ ٹاپک میرا ویسے بھی بہت فیوریٹ ہے، کیونکہ اس میں جب تھیسس لکھ رہی تھی تو بھی میں اسی ٹاپک پہ لکھ رہی تھی. تو نفس پہ میں بہت زیادہ پڑھ چکی ہوں اس سے پہلے بھی، اور شاید دوبارہ بھی ملے گا موقع تو میں پڑھتی رہوں گی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نفس کہاں ہے، پن پوائنٹ کر کے بتائیے، ایک جگہ بتائیے کہ آپ کا نفس کدھر ہے. بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر میرا سر جو ہے وہ میرے دماغ سے زیادہ قریب ہے، میں یوں سر پہ ماروں گی تو مجھے پہلے پتہ چل جائے گا، اور اگر میں یہ پاؤں پہ ماروں گی تو مجھے بعد میں پتہ چلے گا. نہیں، دونوں ایک ہی وقت میں پتہ چلتا ہے، ایک ہی طریقے سے پتہ چلتا ہے. تو نفس ہے کیا؟ نفس کی اگزامپل میں سے پہلے بہت دے چکی ہوں. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے نفس پہ قابو کر لو، قابو پا لو، تو شروعات صبح سے کرو. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے نفس پہ قابو پا لو اور تم کسی غلط راستے پہ نہ نکلو، تو نفس اللہ کی عبادت کرو. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ہے جو جانتے ہیں. اگر میں نفس کو اور ایکسپلین کرنا چاہوں تو سورہ قرآن مجید و نفس وما سواہا آپ کو بہت ساری ملیں گی آگے. یا پھر سورہ روم کی آیات ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. لوگ دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں. اور بھائی کیوں غافل ہیں؟ سورہ روم ہے آیت نمبر 7 اور 8. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 8 میں اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. کیا انہوں نے اپنے نفس پر غور نہیں کیا؟ سورہ روم. اللہ کہہ رہا ہے غور کرو، ہم نہیں کر رہے. ہمیں نہیں، ہم وہی کریں گے جو ہمیں کرنا ہے. اللہ میں سے کہے جا رہا ہے کہ تم غور کرو. کیا انہوں نے اپنے نفس میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں اور ان کی ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان میں موجود ہے، درمیان میں برحق اور ایک مقرر مدت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ اگر تمہارے ہاں مشکلات پیدا ہو جائیں اور آسانیاں پیدا نہ ہو رہی ہیں تو اپنے گھر میں یاسین پڑھو. یہ ہے یاسین کی. اور اپنے گھر میں مجلس مولا متقیان اور امام حسین علیہ السلام پر. تو بس کیوں؟ کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے سورہ یاسین میں کتنی دفعہ ہمیں کہتے ہیں کہ امام مبین کا تذکرہ. اچھا، امام کیا ہے؟ بہت سارے لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں. امام ویسے لیڈر ہوتے ہیں، قرآن بھی ایک لیڈر ہے. لیکن ایک چھوٹی سی چیز اگر میں کہوں کہ سورۃ البقرہ میں پروردگار عالم آیت نمبر 124 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں پر آزمایا اور وہ سب ان پر پورے اترے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا. ابراہیم رسول تھے،
नबी थे, फिर जब वो टेस्ट में क्लियर हो गए तो क्या बन गए? इमाम बन गए। अगर मैं कहूँ कि इमाम का मर्तबा ज्यादा बुलंद है, क्या मैं गलत कह रही हूँ? या अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आप ये अच्छा काम कर लेकिन अब मैं आपको ये डेजिग्नेशन दे दूँ, आप ये नहीं, मैं तो ऑलरेडी इधर हूँ, आप मुझे ये देकर क्या करेंगी? मुझे इससे बड़ी डेजिग्नेशन देंगी तो फिर मैं आऊंगी, आगे बढ़ूंगी। तो इमाम का मर्तबा बहुत ज्यादा बुलंद है। बस अफसोस की बात ये कि हम ये नहीं समझते। हमने ये समझा कि इमाम जो थे वो बिल्कुल उसी तरीके से जो है ना, वो हमने कहा कि जी ये इनसे नीचे, इनसे नीचे, इनसे नीचे। जबकि रसूल अकरम क्या करें कि अली की मिसाल ऐसी है जैसे हारून की मिसाल मूसा से, और अली और रसूल दोनों एक ही नूर के। तो जब तस्करा हम कर रहे होते हैं तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब बहुत अहम है। जिस तरीके से कुरान हमें इल्म दे रहा है, इसी तरीके से अली इब्न अबी तालिब कभी जुमला आपको तवारीख में मिलेगा सलोनी सलोनी का, या लेकिन बात अलग ये है कि जब सलोनी का जुमला पूछते थे, मतलब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान से कहते थे, तो सवालात कैसे मिलते थे सब जानते हैं। बहुत ही हम आजकल के ज़माने में कहते हैं ना कि आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो सही सवाल कीजिए। सही सवाल करना सही जवाब से ज्यादा अहम है। फिर एक शख्स ने सवाल किया कि या अली मुझे ये बताइए, क्या पूरी कायनात एक छोटे से अंडे में समा सकती है? मेरा मौला मुस्कुराने कहने लगा, क्यों नहीं, जब पूरी कायनात एक छोटी सी आंख की इतनी सी पुतली में समा सकती है, तो पूरी कायनात अंडे में क्यों नहीं समा? तो बस अब मुझे अंदाजा है कि रमजान में वक्त बहुत कम होता है, तो मैं यहाँ से लेके चलूंगी और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो वसीयत अली इब्न अबी तालिब के आप लोगों के सामने रखूंगी और वहीं से मुंसलिक करूंगी अपने मसाइल। देखिए, अगर हम में से किसी का इंतकाल हो जाए या हमारे घर में किसी भी बड़े का इंतकाल हो जाए तो उसकी वसीयत की अहमियत क्या होती है? हमें पूरी हद तक कोशिश करते हैं कि जो उसकी आखिरी वसीयत है वो पूरी करें। यही होती है ना, पूरी आखिरी हद तक कोशिश होती है। यकीन माने ज्यादा बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ ज्यादा अरसा नहीं हुआ, उनकी जो वसीयत थी आज तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम पूरी करें, छोटी छोटी चीजों को भी पूरी करें। वो एक नॉर्मल से इंसान थे। अगर अली इब्न अबी तालिब कोई वसीयत करके जा रहे हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा, क्यों ऐसा हमारे दिल में नहीं उठता कि हम उन वसीयतों को पूरा करें? और बहुत सारे मरहले ऐसे आएंगे आपको नजर आएगा कि आपने सुना है कि अली इब्न अबी तालिब का हर कदम बहुत सोचा समझा हुआ चुना हुआ कदम है। ऐसी बात नहीं कि अली ने वसीयतें कर दी और फिर बस छोड़ दी कि हाँ ये सबके लिए है, एक जैसी हैं। हाँ सबके लिए जरूर हैं, एक जैसी भी जरूर हैं, लेकिन वो वसीयतें अहमियत रखती हैं। अगर अली तबीब को बुलवा रहे हैं तो वो तबीब को बुलवाना भी अहमियत रखता है, वरना कल को दुनिया कहेगी अली ने ही बुलाया था तो हम क्यों बुलाएं किसी डॉक्टर को, किसी तबीब को, है ना? नहीं, लेकिन अली क्या बता रहा है कि देखो, बेशक अली इतना सब कुछ जानता है, उसके बावजूद भी अली एक एक्सपर्ट को बुला रहा है, जो उस फील्ड का एक एक्सपर्ट है उसको बुला रहा है। आप सबके जहनों में होगा वाकया कि जब अली इब्न अबी तालिब ने कहा था कि जी मुझे उम्मुल बनीन से शादी करनी, किनको बुलाया था? किनसे कहा था कि मेरे लिए एक ऐसी ज़ौजा ढूंढ के लेकर आओ? एक एक्सपर्ट को। क्या अली नहीं जानते थे? अली जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है। अली ने कहा उसको वहां पे बुलाना। और देखिए, आप अगर आप तारीख उठा के देखेंगे तो जिस नंबर 42 बिहार में जब तस्करा दर्ज है तो उसमें साफ साफ ये लिखा है कि जब तबीब आया तो तबीब ने एक ज़बीहा, एक जानवर को ज़िबा करवाया और उसके फेफड़ों में से खास रग निकाली, और वो रग जो है वो फेफड़ों में से लंग्स में से एक रग निकाल के अली इब्न अबी तालिब के सर में उतारी है, और सर में उतारी ये चेक करने के लिए कि जख्म कितना गहरा है, क्योंकि दिमाग बहुत नाजुक होता है। और जब उस रग को वापस निकाला गया तो उस रग में दिमाग की जो सफेदी थी ना वो थी, जिसके बाद तबीब ने यह अनाउंस किया कि मौला वसीयतें कर लीजिए, आपके पास वक्त ज्यादा नहीं है।
तो इमाम मुत्तकियान वसीयतें कर रहे हैं। इमाम की पहली वसीयत, 16 वसीयतें हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज थोड़ी सी देर निकाल के जरूर घर जाके पढ़िएगा। तो इमाम कह रहे हैं कि मैं तुम लोगों को खुदा से डरने की वसीयत करता जा रहा हूँ, दुनिया की तरफ माइल ना होना, ख्वाह वो तुम्हारी तरफ ही माइल होना, जो भी कहना हक कहना, और जो भी करना सवाब की खातिर करना, जालिम की मुखालफत और मजलूम के मददगार रहना, बाहमी ताल्लुकात को इस्तवार रखना आम नमाज और रोजे से अफजल है। तो हम ये समझते हैं कि जी नमाज रोजा बहुत हो गया, घर में बैठे हैं नमाज रोजा पढ़ें, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बाहमी ताल्लुकात को इस्तवार रखना नमाज रोजे से ज्यादा जरूरी है। यतीमों का ख्याल करना, कुरान का ख्याल रखना, नमाज की पाबंदी करना, अपनी जान माल और जबान के जरिए जिहाद करना, तो फिर लाजिम है कि एक दूसरे से मेल मिलाप रखना और एक दूसरे की अमानत मदद करना, और खबरदार एक दूसरे से कतई ताल्लुकी ना रखना। छोटी सी बात है। देखिए अगर मैं अपने ऊपर छोड़ देती हूँ कि मैं मर रही हूँ और मुझे वसीयत करनी पड़ गई, क्या मैं ये वसीयत करूँ? क्या मेरी वसीयत ऐसी होगी? इमाम कह रहे हैं कि देखो उनकी वसीयत ऐसी है, कुछ भी होता है, मतलब मौत से ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने ताल्लुकात को सही रखो। मौत से ज्यादा जरूरी है कि तुम कतई ताल्लुक ही ना करो। मौत से ज्यादा जरूरी है कि तुम यतीम का ख्याल करो। मौत से ज्यादा जरूरी है कि तुम कुरान पे तवज्जो दो। ये देखिए बहुत छोटी सी चीजें जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब अगर ये सारी चीजें हम अपनी जिंदगी में देखें, क्या ऐसा हम कर रहे हैं? हमारी नजर में तो अली की वसीयत की बहुत अहमियत होनी चाहिए। हमारी नजर में अली के जो हर्फ है वो आखिरी हुरूफ होने चाहिए एज फॉलोअर ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम। क्या मुझे मानने वाले हैं, हमारे लिए यही बहुत होना चाहिए। यही जरूरी नहीं कि हम आए और याली याली करके चले गए, दो आंसू बहा के चले गए। हमें समझना जरूरी होगा कि अली जो वहां शहीद हुए, जो कूफा में गए, जो सारे पूरे मरहले हैं, ये इनके एक एक स्टॉप्स क्या हैं। आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा, किताबों में आपको पढ़ेंगे तो हुज़ैफा यमानी, इनका वाकया वैसा है कि हुज़ैफा यमानी जो है वो अली इब्न अबी तालिब के घर के बाहर जो थे वो अपनी तलवारों को निकाल रहे थे बाहर। तो अली इब्न अबी तालिब ने कहा कि हसन जाओ देखो कौन है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम वापस आए कि मौला बाबा जान आपके चाहने वाले बाहर खड़े हैं और वो आपकी हिफाजत के लिए खड़े। इमाम ने कहा कि हुज़ैफा यमानी को बुला के लेकर आओ। हुज़ैफा यमानी आए तो हुज़ैफा यमानी से कहा कि क्यों खड़े हो? कहा कि मौला हमें खबर मिली है कि कूफे वालों ने कूफे के लिए बहुत ज्यादा मिकदार में जहर खरीदा। और देखिए 39 हिजरी तक इमाम मुत्तकियान के जुमले हैं वो अलग, लेकिन 40वीं हिजरी का जो रमजान शुरू हुआ है ना महायाना, अली का तेवर बदल गया। अली कभी कहते हैं कि लोगों की दाढ़ियां खिजाब से रंगीन होती हैं, अली की दाढ़ी जो है ना वो नहीं चलती। सभी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जो पूछना है पूछो। अलग अलग बातें करें। फिर मौला हम यहाँ पे खड़े हैं बाहर आपकी हिफाजत के लिए। नहीं हो जाता चले जाएंगे। नहीं मौला हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। दोनों कैसे थे जिन्होंने मना किया इमाम मुत्तकियान को हम छोड़ के नहीं जाएंगे, एक असलम और दूसरा जो है हुज़ैफा। लेकिन उसके बावजूद जब इमाम ने कहा कि नहीं जाइए, तो ये हुज़ैफा घर आए। घर आके जो वो तारीख में लिखा है कि उन्होंने तकिए पे सर रखकर रो रहे थे। तो हुज़ैफा की ज़ौजा ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अली इब्न अबी तालिब को तन्हा छोड़ कर आ रहा हूँ। तो उनकी ज़ौजा कहती है कि अली बहादुर है, फातह है खैबर है, फातह बदर व हुनैन है, अली को क्या हुआ? तारीख लिखती है कि हुज़ैफा की आंख लग गई। थोड़ी देर बाद उनकी ज़ौजा ने उन्हें जगाया कि हुज़ैफा उठो, ये कैसी निदा आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जिब्राइल कह रहे हूँ कि आज वसीर रसूल मारे गए, आज अली मुर्तज़ा मारे गए। हम लोग रो चुके, 3 दिन से हम मजलिसों में रो रहे हैं।
ذرا سا تصور کیجیے گا کہ اگر کسی کے گھر کا کوئی چلا جاتا ہے نا، جیسے کہ اگر کسی کی ماں چلی جائے تو ان کا جو باپ ہوتا ہے نا وہ ان کے لیے ماں بھی بن جاتی ہے اور وہ ان کے لیے باپ بھی بن جاتی ہے۔ علی جو ہے وہ صرف باپ نہیں ہے اپنے بچوں کے، علی ماں بھی ہے اپنے بچوں کے۔ اب جب ضرب لگی علی کے سر کے اوپر، تاریخ میں لکھا ہے کہ 2 ہی دفعہ علی منہ کی بل زمین پہ گرے۔ ایک تو اس وقت جب سیدہ کو غسل دے رہے تھے اور سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھو، علی منہ کے بل گر گئے کہ سیدہ آپ اتنے تکلیف میں تھی، آپ نے بتایا۔ اور دوسرا معاملہ جب علی کے سر پر ضرب لگی علی تاریخ نہیں ہے کہ منہ کی بل سے واپس علی اٹھے اور بیٹھے، سجدے سے اٹھ کے جو بیٹھے ہیں تو خون اس طریقے سے جاری تھا جیسے کسی نے بہتا پانی کھول دیا ہو۔ یا مولا، تاریخ لکھی ہے کہ جب یہ ندا ٹوٹے جب علی کے بچے آ گئے، حسن نے چادر کو بچھایا، علی ابن ابی طالب چادر کو لٹائے گا۔ جب چادر کا تذکرہ ہوتا ہے نا، ہر چادر یاد آتی ہے۔ کربلا میں وہ چادر بھی یاد آتی ہے جو حسین نے بچھائی تھی قاسم کے ٹکڑوں کو چمک، کربلا میں اس ابا کا ٹکڑا بھی یاد آتا ہے جو حسین نے علی اصغر کو چھپانے کے لیے استعمال کیا۔ چادر بچھائی، مولانا متقیان کو، والد کو چادر پہ منتقل کیا اور سر جو ہے امام حسن علیہ السلام نے اپنی زانوں پہ رکھ دیا۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے روز عاشور حسین نے علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور اپنے زانوں پہ رکھ کر نظر کی طرف رخ کیا تھا۔ بابا وعدہ کیا تھا کہ مشکل میں مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ بابا خلیل جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنے جا رہا ہوں، بابا مدد کے لیے۔ اتنی دیر میں تاریخ میں لکھا ہے کہ علی کو کچھ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے علی کے پاؤں کی طرف تھوڑا سا بوجھ ہے۔ علی نے آنکھوں کو کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین پاؤں کی صرف بالکل اسی طرح بیٹھے ہیں جس طریقے سے بعد عاشور سکینہ حسین کے لاشے کے پاؤں کے پاس بیٹھی۔ علی کہتے ہیں کہ اے بیٹا حسین، اے بیٹا حسن، صبر کرو۔ علی صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھا کہ علی کو لے کے گئے، گھر کے پاس پہنچے، علی نے رکوا دیا کہ رک جاؤ تھوڑی دیر۔ علی کے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے چادر سے اتارو، میں کھڑا ہوں، ایسا نہ ہو کہ زینب مجھے دیکھ لے۔ میں کہوں گی مولا دیکھنے دیجیے اس زینب کو، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، حسین کا کٹا سر دیکھنا ہے، آج آپ کا زخمی سر دیکھ لینے دیجیے۔ بیویوں میں شور برپا ہے۔ علی نے تاکید کی کوئی بھی صحابی آگے نہ آئے، سب صحابی وہی رک گئے۔ ایک اسود ابن نباتہ ہے جو دروازے میں بیٹھے گریا کرتے رہے، انہوں نے کہا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب علی نے جو زینب کو دیکھا، خدا آپ سب کے سروں پر آپ کے والدین کا سایہ سلامت رکھے، خدا آپ کے بچوں کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ سلامت رکھے۔ علی تڑپ کے روئے، وہ علی جو حسن اور حسین کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، وہ علی اب خود زینب کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ علی کو بلایا گیا، علی کو لایا گیا اور پھر طبیب کو بلایا گیا۔ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ
لکھا ہے کہ جب طبیب کو بلایا گیا ایک پٹی بندھی ہوئی تھی، طبیب نے تاریخ میں لکھا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ پٹی زیادہ درد تھی یا علی کا چہرہ درد تھا۔ طبیب نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا، یا علی وصیتیں کر لیجیے، لیکن ہاں اس زہر کے بعد اگر علی کو تھوڑا سا دودھ مل جائے علی کی تکلیف میں تھوڑی کمی ہوگی۔ تاریخ نے لکھا کہ کوفے کے ننھے ننھے بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لے آئے کہ یہ مولا کے لیے، یہ اس مولا کے لیے جو ہمیں ابھی تک کھلاتا پلاتا رہا، یہ اس مولا کے لیے جو یہ کہتا تھا کہ اگر تمہیں کوئی یتیم کہے تو اس سے کہنا کہ میرا بابا تاریخ میں لکھا ہے کہ ابن ملجم کو پکڑ کے لایا گیا، بہت ہی مشکل جملہ ہے۔ ابن ملجم جب آیا ہے تو ابن ملجم کے ہاتھ بندھے ہوئے، علی ابن ابی طالب نے دیکھا اور گریہ کرنا شروع کیا۔ علی کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کو کھول دو، کیونکہ علی کو زینب ام کلثوم کا وہ منظر جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہاتھ سے پشت بندے ہو گئے، آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ میرا مولا یہ کہتا ہے ابن ملجم سے سوال کرتا ہے کہ ابن ملجم بتاؤ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ یہ بہت ہی مشکل جملہ کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ ابن ملجم نے سر کو جھکا دیا۔ میرا مولا یہ کہتا ہے کہ حسن دیکھو اسے کوئی عزت نہ پہنچے، جس طریقے سے اس نے مجھے ایک عزت ماری ہے تم بھی ایک عزت ماری۔ دیکھو یہ جو شربت، جو پانی اور جو دودھ کے کوزے میرے لیے آئے ہیں، یہ جو کچھ بچے ہوئے ہیں اس کو دے دو۔ یہ ہے تعلیمات علی کہ علی اپنے دشمن کے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آ رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ اس کے بعد علی کو غش آ گیا، علی کو بار بار غش آتا رہا، علی بار بار ہوش میں آتے رہے۔ اب جو علی ہوش میں آتے سب کو بلایا، سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں، علی کو دوبارہ سے ہوش آ گیا۔ اب جو علی کو ہوش آیا تو کیا ہوا کہ علی کے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز۔ زینب سے پوچھا کہ بیٹی کون رو رہا ہے؟ زینب نے کہا کہ اماں بنیر رو رہی۔ علی نے بلایا، ام البنین نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، آقا میرے عباس سے کیا کوئی خطا ہو گئی ہے؟ آپ نے سب کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کا ہاتھ نہ دیا۔ حسین نے عباس کو بلایا، حسین کو بلایا، علی نے عباس کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور دے کر یہ کہا کہ عباس آج سے حسین آپ کے آقا ہے، آپ حسین کے غلام ہیں۔ اے عباس جب تک حسین کے بچے پانی نہ پی لیں آپ پانی نہ پی لیں۔ اسی وجہ سے جب نہر فرات پر پہنچ گئے تھے نا عباس، یہی وجہ ہے کہ عباس سے پانی نہیں، اور آخر دم تک حسین کہتے رہے کہ عباس ایک بار صرف ایک بار مجھے بھائی کہہ کے، لیکن وصیت علی تھی نا۔ تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ حسین کے کہنے کے بعد عباس نے کہا یا نہیں کہا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ وہ عباس جب تک زندہ رہے وہ حسین کے ساتھ ایسے ہی رہے جیسے علی رہتے تھے رسول اکرم کے ساتھ۔ بیبیوں ہم شہادت امام علی علیہ السلام تو بارہا بیان کرتے ہیں، آج غربت امام علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ اس غریب کی غربت بیان کر رہی ہوں جو فاتح خیبر و بدر و حنین ہے، لیکن پھر بھی گلے میں رسیاں ڈال کے اسے میں اس کی غربت بیان کر رہی ہوں جو رسول کا وصی ضرور ہے، لیکن جب سیدہ کے در کو
خوش رہے ہیں. ذرا غربت تو دیکھیے کہ جب اپنی ہی زوجہ کی قبر بنا رہے ہیں تو علی کو چھپانی پڑ رہی ہے. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے زندگی میں سیدہ کے اوپر ظلم ہو. کبھی دروازے کو آگ لگا دی گئی تو کبھی دروازے میں جو میخیں تھی وہ جلتی ہوئی سیدہ کی پسلیوں میں گر گئی. ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی سیدہ کو سکون نہ ملے. میں اس علی کی غربت بیان کر رہی ہوں کہ جو مرنے کے بعد بھی بہت عرصے تک قبر علی کا پتہ نہ لگا, کہ جس نے اپنی قبر کو بھی چھپائے رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بدر و حنین میں کہ جو دشمن ہے وہ آ جائیں اور علی سے قتل. یہ پہ ذرا سا تصور کیجئے گا کہ وہ علی جو مشکل کشا بھی ہے لیکن غریب بھی ہے. آج جب ہم مجھ سے مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں عطا کر دیجیے, یہ سارے غریب بیٹھے ہیں, بہت سارے غریب آئے ہیں یہاں پر. مولا آپ سے بڑا کوئی غریب نہیں, لیکن پھر بھی ہم بہت ساری حسرتوں کو لے کر آ رہے ہیں. مولا ہمارے پاس بہت ساری دعائیں ہیں, بہت ساری خواہشات ہیں. اور آج ہم جب اس در سے اٹھ کے جا رہے ہیں خالی ہاتھ نہ جانے دیجیے گا. ہماری ہر حسرتوں کو, ہر خواہشوں کو, ہر امیدوں کو پورا کر دیجیے گا. ہماری تمام تر اور ہمارے والدین کی بھی تمام تر گناہانی کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دیجیے. اللہ سے سفارش کر دیجیے گا کہ وہ معاف کر دے. ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اب خود بھی اور ہمارے بچے بھی نماز کے پابند ہو جائیں, قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا ہو. حج و زیارات سے مشرف فرما, ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرما, نیک عزت عطا فرما, ہماری بچیوں کی حفاظت فرما.